بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے لاہور کی وہ لڑکی جس کی محبت اس کا قید خانہ بن گئی۔ لاہور کے ہنگامہ خیز شہر میں جہاں روشنیوں کے بیچ بھی کچھ دل اندھیروں میں جلتے ہیں، وہاں ایک لڑکی رہتی تھی، ارم۔ ارم کا چہرہ جیسے کسی خاموش دعا کی تصویر ہو، لیکن اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپی کہانی ایک ایسی آگ تھی جس نے اس کی پوری زندگی کو راکھ کر دیا۔ لاہور کے اندرون شہر کی ایک پرانی گلی، چھت پر کپڑے سوکھ رہے ہیں، نیچے گلی میں آوازیں گونج رہی ہیں۔ ارم کی ماں: ارم جلدی آجا بیٹا، سورج ڈوب رہا ہے، محلے والے کیا کہیں گے کہ لڑکی چھت پہ اکیلی کھڑی ہے۔ ارم مسکراتے ہوئے: امی ذرا سا ہوا کھانے دو نا، دل گھبرا رہا ہے۔ ماں: دل گھبرانے کی عمر نہیں بیٹا، اب تو تیرا رشتہ بھی طے ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے نکاح ہوگا۔ ارم کے چہرے کی مسکراہٹ اچانک بجھ جاتی ہے۔ ارم کا دل جیسے کسی نے مٹی میں جکڑ لیا ہو۔ جس شادی کی بات اس کی ماں خوشی سے کر رہی تھی، وہ شادی ارم کے لیے قید کی دیوار تھی، کیونکہ ارم کا دل کسی اور کے نام پر لکھا جا چکا تھا۔ ایک پارک، لاہور کا باغ جناح، ہلکی سی ہوا چل رہی ہے، ارم بینچ پر بیٹھی ہے، سامنے ایک نوجوان عادل: ارم تم کیوں پریشان ہو؟ کیا تم بھول گئی ہو؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہیں گے۔ ارم: میں نہیں بھولی عادل، لیکن امی نے میرا نکاح میرے چچا زاد فہد سے طے کر دیا ہے۔ میں نے انکار کیا مگر انہوں نے کہا لڑکیاں فیصلے نہیں کرتی، ان پر فیصلے ہوتے ہیں۔ عادل دھیرے سے: تو ہم کیا کریں؟ بھاگ چلتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ارم آنسو کے ساتھ: نہیں عادل، میں اتنی کمزور نہیں کہ اپنے ماں باپ کا سر جھکا دوں، لیکن میں اتنی مضبوط بھی نہیں کہ تم سے جدا ہو جاؤں۔ خاموشی چھا جاتی ہے، دونوں کی آنکھوں میں خوف اور محبت ایک ساتھ تڑپ رہی ہے۔ محبت کبھی کبھی اتنی خاموش ہوتی ہے کہ دنیا اسے سن ہی نہیں پاتی، اور جب ماں باپ کا فیصلہ آ جائے تو لڑکی کے پاس صرف دو راستے رہ جاتے ہیں، یا تو سر جھکا لے یا تو سر کٹوا لے۔ ارم نے سر جھکا دیا مگر دل نہیں جھکایا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی، ڈھولک بج رہی ہے، رنگ برنگے کپڑے، خوشبوؤں کا شور، مگر ارم کا چہرہ خاموش۔ ماں: دیکھ بیٹا، فہد شریف لڑکا ہے، باہر کے ملک میں کام کرتا ہے، قسمت سے تو چاند بھی ملتا نہیں سب کو۔ ارم دبی آواز میں: امی، کبھی کبھی چاند بھی دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے مگر اندر اندھیرا چھپا ہوتا ہے۔ ماں چونک کر ارم کو دیکھتی ہے مگر کچھ نہیں کہتی۔ شادی کے دن ارم کے لیے کسی جنازے سے کم نہ تھا، ہر کوئی اسے دلہن کہہ رہا تھا مگر وہ خود کو قیدی محسوس کر رہی تھی۔ اور پھر نکاح کا وقت آ گیا۔ مولوی صاحب: قبول ہے؟ لمحہ بھر کی خاموشی، ارم کی آنکھوں میں آنسو، اور پھر دبے لبوں سے جواب: ارم قبول ہے۔ شادی کے بعد نئی جگہ، فہد کا فلیٹ لاہور کے پوش علاقے میں۔ دیکھو ارم، مجھے یہ دکھاوے کی محبتیں پسند نہیں، بس گھر کا خیال رکھنا، باقی دنیا کی طرح بیوی بن کر رہنا۔ ارم نرمی سے: میں کوشش کروں گی فہد، بس اتنا چاہتی ہوں کہ کبھی دل سے بات کر سکوں۔ فہد سخت لہجے میں: دل یہاں دل کی نہیں، عمل کی بات ہوتی ہے، مجھے کل صبح آفس جانا ہے، زیادہ باتیں مت کرو۔ ارم چپ رہ جاتی ہے، کمرے میں خاموشی پھیل جاتی ہے۔ شادی کا پہلا دن اکثر لڑکیوں کے لیے خواب ہوتا ہے، لیکن ارم کے لیے وہ خواب نہیں، ایک قیدی کی پہلی رات تھی۔
جس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی تھی وہ اس کی بات سننے کو بھی تیار نہ تھا۔ کئی دن گزرتے ہیں، ارم کی زندگی جیسے کسی خوف میں گزر رہی ہو۔ ایک دن فون بجتا ہے، عادل کا میسج۔ عادل میسج میں تم خوش تو ہو نا؟ اگر نہیں تو یاد رکھو دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ ارم دل ہی دل میں دروازہ کھلا تو ہے عادل، مگر زنجیر میرے ضمیر کی ہے، میں نکل نہیں سکتی۔ لاہور کی وہ لڑکی جو کبھی روشنیوں سے ڈرتی تھی اب اندھیروں میں جینا سیکھ چکی تھی، لیکن قسمت کا ایک نیا موڑ آنے والا تھا، ایسا موڑ جس نے ارم کے نصیب کی لکیر بدل دی۔ زندگی کبھی کبھی اتنی خاموشی سے بدلتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کب خواب ٹوٹ گئے اور کب حقیقت ایک زخم بن گئی۔ ارم کے لیے یہی حقیقت تھی۔ دن گزرتے گئے اور لاہور کے شور میں اس کا دل دن بہ دن تنہا ہوتا گیا۔ فہد کی کال پر ارم فون اٹھاتی ہے۔ فہد، سن رہی ہو؟ میں آج دیر سے آؤں گا، کچھ دوستوں کے ساتھ ڈنر ہے، کھانا مت بنانا، میں باہر سے کھا لوں گا۔ ارم مدھم لہجے میں، جی جیسے آپ کی مرضی۔ فون بند ہوتے ہی ارم کی آنکھوں میں خالی پن تیرنے لگتا ہے۔ ارم کے پاس اب باتیں کرنے کو کوئی نہیں رہا تھا۔ گھر کے چار دیوار اور ایک ایسی تنہائی جو دل کو کاٹنے لگی تھی۔ ایک دن فہد کا فون ارم کے سامنے میز پر پڑا تھا۔ وہ بجتا ہے اور اسکرین پر ایک عورت کا نام ظاہر ہوتا ہے، ثنا۔ ارم دہک جاتی ہے، کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھاتی ہے۔ ارم خود سے، ثنا کون ہے یہ؟ وہ کال نہیں اٹھاتی مگر فہد کے واٹس ایپ پر جاتی ہے۔ ثنا، کل رات تمہارے بغیر نیند نہیں آئی؟ فہد، چپ کرو پاگل، ارم کو کچھ شک ہو گیا تو؟ ثنا، تم فکر نہ کرو، وہ تو پتھر کی مورتی لگتی ہے، اسے احساس ہی نہیں۔ ارم کے آنسو ایک ایک کر کے گالوں پر گرنے لگتے ہیں۔ ارم کے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ فہد کی خاموشی، اس کا سردرد، اس کا رویہ، سب کے پیچھے ایک نام چھپا تھا، وہ تھا ثنا۔ ارم نے اس لمحے فیصلہ کیا، وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گی۔ رات کا وقت، لاہور کی بارش، ارم چھت پر کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل۔ ارم دل ہی دل میں، یا رب، میں نے سب کچھ برداشت کیا، ماں باپ کے فیصلے، شوہر کی خاموشی اور اپنے خوابوں کا قتل، لیکن اب میں خود کو مٹا نہیں سکتی۔ وہ عادل کا نمبر ڈائل کرتی ہے۔ عادل فون پر، ارم، تم ہو نا؟ میں نے تو سوچ لیا تھا تم اب کبھی نہیں بولو گی۔ ارم آنسو میں بھی یہی سوچتی تھی عادل، مگر انسان کب تک خود کو قید رکھ سکتا ہے؟ اس رات لاہور کی بارش میں ارم نے عادل کو سب کچھ بتایا، فہد کے دھوکے سے لے کر اپنی تنہائی تک، اور عادل جو اب ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، اس کے لہجے میں وہی محبت تھی مگر اب اس میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ عادل، ارم تم واپس آ جاؤ، میں اب بھی وہی ہوں جو تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خوشی مانگنا گناہ نہیں، اپنے لیے جینا بغاوت نہیں۔ خاموشی، ارم کے دل میں امید کی کرن جاگتی ہے۔ فہد گھر واپس آتا ہے، ارم اس کا سامنا کرتی ہے۔ ارم، فہد، میں سب جان چکی ہوں، ثنا کے بارے میں، تمہارے جھوٹ کے بارے میں، سب کچھ۔ اچھا فہد، اچھا تو اب تم جاسوس بن گئی ہو؟ یاد رکھو یہ گھر میرا ہے، تم صرف نام کی بیوی ہو۔ ارم، نہیں فہد، میں کسی کی قید نہیں، میں ایک انسان ہوں اور آج میں تمہاری غلامی ختم کرتی ہوں۔ فہد غصے میں آ گئے بڑھتا ہے مگر ارم مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے، جیسے برسوں کی خاموشی اب آواز بن چکی تھی۔ لاہور کی اس رات نے ارم کی تقدیر بدل دی۔ اس نے فہد کا گھر چھوڑ دیا اور وہی بارش
جس نے کبھی اسے قید محسوس کرائی تھی، آج آزادی کا اعلان بن گئی۔ کچھ مہینے بعد لاہور کا ایک اسٹوڈنٹ ارم اب ایک تنظیم کے ساتھ کام کرتی ہے جو ظلم برداشت کرنے والی خواتین کے لیے ہے۔ ارم ٹی وی انٹرویو میں کسی کا بدلہ نہیں لیتی، میں صرف ان عورتوں کے لیے کھڑی ہوں جنہیں سکھایا گیا کہ خاموشی ہی عزت ہے۔ نہیں، عزت اس میں ہے جو سچ بولنے کی ہمت رکھے۔ لاہور کی وہ لڑکی جو کبھی چھت پر ہوا کھانے سے ڈرتی تھی، آج طوفان سے لڑنا سیکھ گئی تھی۔ محبت اس کے لیے زنجیر نہیں رہی، بلکہ ایک طاقت بن گئی تھی جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں توڑتا نہیں بلکہ جھکنے سے بچانے کے لیے ہمیں مضبوط بناتا ہے، اور شاید ارم جیسی لڑکیاں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں تاکہ وہ باقیوں کو جینا سکھا سکیں۔